السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو بہترین زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج جس عنوان کو میں لے کر آیا ہوں وہ بہت زیادہ دلچسپ ہے، اور اس بارے میں لوگ بہت زیادہ ہم سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور تابوت سکینہ کے اندر ایسا کیا تھا کہ آج بھی یہودی اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری دھرتی کو، پوری زمین کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ پاک مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی، تاکہ لوگ اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی ہیکل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ان کا بس ایک خیمہ تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، جس کی جانب یہودی رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منہ سلوہ، دیگر انبیاء کی بہت ساری یادیں موجود تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر، ہر تکلیف پر بہت آسانی سے قابو پا لیا کرتے تھے۔ جب کسی سے یہودیوں کی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو اس تابوت سکینہ کو میدان جنگ میں آگے رکھ کر دشمن پر فتح پا لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، تو آپ نے اپنے لیے ایک عالی شان محل تیار کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ میں خود تو ایک عالی شان محل میں رہتا ہوں، لیکن میری قوم کا جو تابوت ہے وہ ایک خیمے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھی تھے، جو ماہرین تھے، سب کو اپنے پاس بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ میں ایک ہیکل تیار کرنا چاہتا ہوں۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں نامکمل ہے، اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اس کی تعمیر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، جنات نے اس پر کام کیا تھا، کیونکہ اس کے جو پتھر تھے وہ بہت زیادہ عالیشان تھے اور بہت زیادہ وزنی تھے، اور جو اس کا کام اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ واقعتاً کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوران تعمیر دنیا سے چلے گئے، یعنی آپ وفات کر گئے۔ جناتوں کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے، آپ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اسی وہم میں رہے کہ آپ ابھی حیات ہیں، اور وہ ہیکل کے کام کو آگے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہیکل کو مکمل کر دیا۔ دراصل واقعہ یہ ہوا کہ جس وقت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کروائی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت عبادت کے اندر مشغول تھے، اور جس جگہ آپ عبادت کر رہے تھے وہ جگہ چاروں طرف سے اس جگہ کے چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آپ کا جسم ایسا کا ایسا ہی کھڑا رہا، اور آپ ایسے نظر آ رہے تھے گویا کہ آپ عبادت کر رہے ہوں اور آپ حیات ہوں، حالانکہ آپ کے اندر سے روح نکل چکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے، بیرون میں عوام، اگلے حصے میں علماء، اور سب سے اگلے اور اہم حصے میں جہاں تابوت رکھا ہوا تھا وہاں صرف وقت کے بڑے امام کو اجازت تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہودی قوم بد سے بدتر بنتی چلی گئی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی چلی گئی۔ ان پر بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجئے، اللہ کے خلاف چلنا چھوڑ دیجئے، اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں برسائی، لیکن یہ قوم کسی نبی کی بات کو سننے والی نہیں تھی۔ یہ قوم اتنی زیادہ نافرمانیوں میں آگے بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے
वक्त के नबियों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया था। फिर अल्लाह का इन पर आज़ाब आया, अल्लाह ने इनकी शक्लों को बदल दिया और इनको ज़मीन में धंसा दिया। किसी की शक्ल को बंदर से, किसी की खंजीर से बदल गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर बुख्ते नसर बादशाह ने इन पर हमला किया और हैकल तबाह कर दिया। 6 लाख यहूदियों को मारा। बुख्त नसर बादशाह ने ताबूत सकीना की बेहुरमती की और कहीं फेंक दिया। कहा जाता है उस हरकत का आज़ाब इस पर यह आया कि एक बादशाह ने इसकी पूरी सल्तनत को तहस नहस कर दिया, मगर फिर उसके बाद ताबूत सकीना कहीं नहीं मिल सका। कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह ने इसे किसी जगह महफूज कर दिया है, आज तक किसी को इसका इल्म नहीं है, मगर यहूदी इसकी तलाश में इस कदर फिक्रमंद है कि वो पूरी धरती को, पूरी ज़मीन को खोद देना चाहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो यहूदियों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो उनको पहले की तरह शान और शौकत अता करता, मगर ऐसा ना हो सका। ये कौम दुनिया में ज़िल्लत और रुस्वा होती रही और ये कौम क़यामत तक ऐसे ही रुस्वा होती रहेगी। ये कौम शुरू से ही साजिशी कौम रही है, आज भी ये हैकल और ताबूत सकीना की मुंतज़िर है और ये कौम अपने मुस्तकबिल को लेकर हर वक्त फिक्रमंद है, मगर दुनिया भर के मुसलमान अभी तक सोए पड़े हैं। अल्लाह तमाम मुसलमानों को अक़ल सलीम अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये चंद बातें थी। लोग जो पूछते हैं कि हैकल सुलेमानी क्या है, दरअसल वो एक मस्जिद थी और ताबूत सकीना वो एक संदूक था। उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और बहुत सारे नबियों की यादगारें मौजूद थी। आज भी यहूदी उसकी तलाश में लगे हुए हैं और आज के हालात भी हमें बता रहे हैं कि वाक़ईतन यहूदी उसकी तलाश में को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। अल्लाह ताला हम सब को हर तरह की आफत से, मुसीबत से महफूज फरमाए और अपनी तारीख़ को पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.